بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کہانی۔ حضرت رابعہ بصری اسلامی تاریخ کی ایک عظیم صوفی ہے جو اپنی گہری روحانیت، اللہ تعالیٰ سے بے مثال محبت اور تقوی کی تعلیمات کے لیے مشہور ہے۔ ان کی زندگی اور وراثت دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے ایک روحانی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ان کی کہانی مشکلات، قربانی اور روحانی بیداری سے بھرپور ہے جو ایمان، محبت اور وفاداری کا طاقتور پیغام دیتی ہے۔ ابتدائی زندگی اور مشکلات۔ حضرت رابعہ بصری کا تعلق بصرہ، عراق سے تھا اور آپ کی پیدائش تقریباً 713 عیسوی میں ہوئی۔ آپ ایک غریب مگر دیندار خاندان میں پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں اور آپ کا نام رابعہ بھی اسی ترتیب کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ عربی میں رابعہ کا مطلب چوتھی ہے۔ بچپن ہی سے آپ میں روحانیت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے والدین کا انتقال اس وقت ہو گیا جب آپ بہت کم عمر تھیں، جس سے آپ اور آپ کی بہنیں یتیم ہو گئی۔ اسی وقت علاقے میں قحط سالی بھی تھی جس کی وجہ سے زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ ایک موقع پر آپ کو اپنے خاندان سے جدا کر دیا گیا اور غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ سالہ سال تک آپ نے ایک غلام کی حیثیت سے مشکل حالات میں زندگی گزاری، لیکن حضرت رابعہ نے ان تمام مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت میں کمی نہ آنے دی۔ آپ دن میں کام کرتی تھیں اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ کی روحانیت اور تقوی نے آپ کے مالک کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے آپ کو آزاد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف زندگی۔ آزادی ملنے کے بعد حضرت رابعہ بصری نے فقر اور سادگی کی زندگی کو ترجیح دی۔ آپ نے دنیاوی مال و دولت، شادی اور خاندانی زندگی میں دلچسپی نہیں لی اور اپنی پوری زندگی کو عبادت اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں سادگی سی زندگی گزارتی تھی، دن رات عبادت، مراقبہ اور روزے میں گزارتی تھی۔ آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور مکمل وفاداری کا مظہر بن گئی۔ آپ کی تعلیمات آپ کے دور میں منفرد تھی۔ آپ نے جنت کی امید یا دوزخ کے خوف کے بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنا مرکز بنایا اور اس بات پر زور دیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، بغیر کسی انعام یا سزا کے امید کے۔ آپ کے ایک مشہور دعا کے الفاظ یوں ہیں، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جلا دے، اور اگر میں جنت کی خواہش سے کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں تیری محبت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ آپ کی محبت اور مکمل وفاداری نے آپ کو صوفیانہ حلقوں میں بہت بلند مقام عطا کیا۔ آپ نے عشق حقیقی کے تصور کو فروغ دیا اور جو بعد کے صوفیہ اور مفکرین کے لیے ایک بنیاد ثابت ہوا۔ معجزات اور حکمت۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی معجزوں اور حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے حوالے سے کئی کہانیاں صوفی اسکالرز اور عقیدت مندوں نے بیان کی ہے۔ ایک ایسی ہی کہانی میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایک بار شہر میں مشعل اور پانی کی بالٹی کے ساتھ دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو، تو آپ نے جواب دیا، میں اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور اس پانی سے دوزخ کو بچانا چاہتی ہوں، تاکہ دونوں پر پردے ختم ہو جائے اور لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ یہ بات آپ کے اس عقیدے کی عکاسی کرتی ہے کہ حقیقی عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو، بغیر کسی دنیاوی خواہش یا خوف کے۔ ایک اور کہانی میں ہے کہ ایک امیر شاہ نے آپ کو شادی کی پیشکش کی، جس پر آپ نے جواب دیا کہ آپ کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور آپ کسی ایسی چیز میں ملوث نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے۔ تعلیمات اور وراثت۔ حضرت رابعہ بصری کی تعلیمات نے صوفیزم، اسلامی روحانیات اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے تصور پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ نے عبادت میں اخلاص، دنیاوی خواہشات سے بے نیازی اور اللہ تعالیٰ سے صرف اس کی محبت میں وفاداری پر زور دیا۔ آپ کی تعلیمات بعد کے صوفی شعراء اور مفکرین جیسے مولانا جلال الدین رومی، بلے شاہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ حضرت رابعہ کی زندگی اور تعلیمات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ روحانیت کا مقصد
خلوص اور بےلوث محبت ہے، اور یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہری اور قریبی محبت کے تعلق میں جینا چاہیے۔ وفات اور مزار۔ حضرت رابعہ بصری کا وصال تقریباً 801 عیسوی میں بصرہ میں ہوا۔ آپ کا مزار بصرہ میں واقع ہے اور یہ ایک زیارت گاہ بن چکا ہے جہاں عقیدت مند آپ کی یاد میں پاتہ خوانی کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے مشہور اقوال: مجھے نہ دوزخ کا خوف ہے اور نہ جنت کی خواہش، میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اسے خالص دل سے عبادت کرنا۔ یا میرے اللہ، اگر میں تیری خوف سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں چلا دے، اور اگر جنت کی امید میں عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، مگر میں تیری ذات کی خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے محبت نے مجھے اس قدر مغرور کر دیا ہے کہ میرے دل میں کوئی اور خواہش یا نفرت باقی نہیں رہی۔ محبت میں میرا یا تیرا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ محبوب کا ہوتا ہے۔ خلاصہ: حضرت رابعہ بصری کی زندگی ایک عظیم مثال ہے جو مخلصی، قربانی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ آپ کا سفر غربت اور مشکلات سے روحانی بیداری تک کا ایک بے مثال نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل وفاداری اور محبت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج بھی آپ کی تعلیمات ان لوگوں کے لیے رہنما ہے جو محبت، عاجزی اور ایمان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ آپ کی وراثت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی عبادت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہو، اور حضرت رابعہ بصری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک عاجز انسان بھی اپنے خالق سے گہرا تعلق بنا سکتا ہے۔